السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مقبول راتیں جن کی اللہ جل شانہ نے قسم اٹھائی، آج ہماری تیسری رات ہے۔ ان راتوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا اس کی قبولیت مقبولیت اللہ کے ہاں کتنی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سوچیں، جن راتوں میں اللہ نے خود قسم اٹھائی ہو تو اس کی عظمت اور اہمیت کا کیا کمال ہوگا۔ جو پیکج آپ ان 10 راتوں میں کریں گے ان سے آپ کے مسائل، مشکلات، بندشیں، پریشانیاں انشاءاللہ سب دور ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، نہ تو تمام دنوں میں سے کسی دن کی عظمت ان 10 دنوں جیسی ہے اور نہ ہی دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا ہے جو اللہ جل شانہ کے ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ پیارا ہو۔ لہٰذا تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ یہ عمل کی عظمت ہے، یہ آج رات کا کمال ہے، یہ تاثیر ہے۔ آج میں آپ کو عمل کرانے لگا ہوں، اس عمل کو توجہ سے دیکھیے گا۔ یہ عمل چاند کی سات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرایا جا رہا۔ آج ستاروں کی چال کے حساب سے چاند اسد میں ہے اور اس وقت کیا گیا عمل انشاءاللہ قبول بھی ہوگا، مقبول بھی ہوگا اور مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشکلات ختم ہوں، پریشانیاں دور ہوں، الجھنیں ختم ہوں، کالی چیزیں، گندے سفلی عمل، ہنومان، 60 جیسے ایسے گندے عمل، کالے عمل اور لا علاج بیماریاں جسم کے روئیں روئیں سے نکل جائیں اور یہ کالے عمل ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، یہ عمل ان لمحات میں یعنی ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک ساعتوں میں انتہائی مقبول ہے۔ اور سچ پوچھیں، یہ وہ عمل ہے انڈے کا جو میں آپ کو ابھی کرانے لگا ہوں۔ کالا پین آپ کے ساتھ ہے، مارکر آپ کے ساتھ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے۔ یقین جانیے اس کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں سمجھ نہیں آتی۔ آپ جہاں بیٹھے وہاں آکسیجن ہے تو زندگی ہے، کوئی آکسیجن تو نہیں دکھا سکتا۔ اور آپ کے موبائل کا نیٹ ورک ہے، ایک پورا سسٹم ہے، نظام ہے، لیکن اس نیٹ ورک کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کے جسم میں آئرن ہے، کیلشیم ہے، آپ کے جسم کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، کاپر ہے، کہاں ہے؟ پوٹاشیم کہاں ہے؟ آپ دیکھ نہیں سکتے، کہتے ہیں۔ اسی طرح روحانیت کے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، بن دیکھے مانا۔ اس لیے قرآن پاک میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس الف لام میم اللہ کا علم کامل، یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک نہیں، ہدی للمتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے، یؤمنون بالغیب، فوراً آیا۔ وہ لوگ جنہوں نے غیب پہ ایمان، بن دیکھے ایمان، بن سوچے ایمان، کوئی دلیل، لاجک، کوئی دلیل نہیں مانگی، پر ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ یہ اللہ کے ہاں مقبول چیز ہے اور یہ اللہ کے ہاں محبوب چیز ہے۔ آئیں پھر عمل شروع کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ آج ہم انڈے کا خاص روحانی عمل کریں گے۔ میرے سامنے یہ مرغی کا انڈا پڑا ہے، اس پر ہم کالے قلم یا مارکر سے یہ الفاظ لکھیں گے۔ آپ بھی دیکھ کر اب یا بعد میں ریکارڈنگ دیکھ کر یہ الفاظ اپنے پاس موجود انڈے پر لکھیں۔ آئیں ہم لکھتے ہیں۔ کیا لکھنا ہے ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ وہ ایک تعویذ ہے جو صدیوں سے ہماری اکابر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس انڈے پر آپ نے 2 آنکھوں والی ہے ابجد، یہ حروف تہجی کی ہے، یہ دیکھیں، یہ 7 بار لکھنی ہے، یہ 7 بار لکھنی ہے، یہ 7 بار لکھنی ہے، یہ 7 بار، یہ 7 بار آپ نے لکھنی ہے، یہ 7 بار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ عدد لکھنا ہے، یہ دیکھیں، یہ 7 بار، یہ 7 بار لکھنا ہے۔ اب اس کے نیچے آپ نے ایک لکیر ڈالنی ہے، لکیر ڈال کے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح لکھنا ہے۔ یہاں 2 زبریں دینی ہیں، 2 لائنیں لگانی ہیں۔
یہاں بھی نقطہ، یہاں بھی نقطہ، یہاں بھی نقطہ، یہاں بھی نقطہ، اس کے نیچے بھی 2 لائنیں لگانی ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور تعویذ ہے جو ہمارے اکابر کی کتابوں میں انڈے کے اوپر لکھنے پہ ہے۔ یہ آپ نے لکھ لیا، بس آپ کا موجود ہے۔ میں پھر عرض کروں، 7 بار اس میں 2 آنکھوں والی ہے لکھنی ہے، 7 بار یہ عدد لکھنا ہے، یہ حرف لکھنا ہے 7 بار، اور پھر لکیر لگانی ہے، یہ لکیر کھینچنی ہے، یہاں نقطے ہیں، 2 زبریں ہیں، 2 زیریں ہیں، 2 لائنیں ہیں، یہاں لگانی ہے۔ اب یہ ہمارا عمل موجود ہے۔ میں نے ساتھ یہ سرسوں کا تیل رکھا ہوا ہے، ساتھ ہی سرسوں کا تیل رکھا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس انڈے کو جس برتن میں سرسوں کا تیل ہے، یا آپ کو سرسوں کا نہیں زیتون کا تیل میسر ہے، اس میں رکھیں اور دیکھتے ہوئے مسلسل، یا جبار ہو یا متکبر ہو، یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈالا، یہ تیل میں ڈال دیا اور اس کو میں نے گھما دیا، اس کی لکھائی کا حصہ میں نے نیچے ڈال دیا۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے یا جبار ہو یا متکبر ہو، کم از کم 10 منٹ تک میرے عمل کے بعد، دعا کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے، یا جبار ہو یا متکبر ہو پڑھتے ہوئے اپنی سخت تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، کالی چیزیں، سفلی عمل، کوئی ہنومان 67 کا عمل، کوئی گندے لا علاج بیماریاں کہ تصور کریں کہ میرے روئیں سے نکل رہی ہیں اور اس تیل اور اس چیز کے اندر وہ ساری چیزیں جا رہی ہیں، یہ تصور کریں پڑھتے ہوئے، سخت تصور کریں۔ عمل کے بعد آج رات اس تیل اور انڈے کو سوتے وقت اپنے سرہانے دائیں طرف زمین پر، کسی الماری پر، کسی جگہ رکھ دیں، کہیں رکھ دیں، اپنے کمرے پہ رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر کسی بھی وقت اس تیل اور انڈے کو باہر کسی خالی جگہ پر، کسی ویران جگہ پر پھینک دیں، کوے وغیرہ اس کو کھا لیں، لیکن پھینکتے ہوئے پہلے پھر آپ اس تیل میں انڈے میں اپنا عکس دیکھنا ہے، اور 10 منٹ آپ نے پھر وہی لفظ پڑھنے ہیں۔ آپ کو لفظ یاد ہے، یا جبار ہو یا متکبر ہو، یہی پڑھنا ہے غور سے، یہ بہت طاقتور لفظ ہے، اور دیکھ کے پھر اس انڈے کو باہر پھینک دینا ہے کسی خالی جگہ پہ۔ یہ گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، سارے گھر کے لیے ایک بھی کافی ہے، آپ سارے گھر کی نیت کر لیں، گھر کا ہر فرد بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس برتن کو پھر دھو کے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ عمل کیا، آپ کو اس عمل کا بہت فائدہ ہوا۔ یاد رکھیے گا، عمل وہ ہے جس عمل کے اندر یقین ہو، عمل وہ ہے جس کے عمل دھیان ہو، عمل وہ ہے جس میں کوئی شک وسوسہ نہ ہو۔ میں آپ کو ہر عمل وہ بتاتا ہوں جو صدیوں سے اللہ کے نیک بندوں کے آزمودہ ہیں اور جس سے انسانیت کو بہت خیر ملی، بہت نفع ملا انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے کل عرض کروں، کل آپ نے 3 عدد شہتوت کے درخت کے پتے یا بیری کے درخت کے پتے یا آپ کے گھر کے قریب کوئی بھی درخت ہو یا بیل ہو یا پودا ہو، اس کے پتے ہمراہ رکھیں گے کل انشاءاللہ تعالی، اور اس پہ ہم انشاءاللہ خاص عمل کراؤں گا۔ جیسے پتے سبز ہیں زندگی میں، ایسے بہاریں، خوشیاں اور غم دھل جائیں گے اور ناکامیاں ختم ہوں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ آج کی ہستیاں جن کو ہم اعمال کا ہدیہ دیں گے وہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت حسن بن علی ہیں، امام حسن بن علی ہے رضوان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ہر نبی اس کی امت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور بے شک میرا دوست عثمان بن عفان ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت حسن کے سلسلے میں فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پر تو بھی اس سے محبت کر، اور اس طرح اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ سبحان اللہ۔ اور محمد بن علی سے روایت ہے کہ امام حسن 20 مرتبہ فریضہ حج کی ادائیگی کی خاطر مدینہ سے مکہ پیدل چل کر گئے، اور فرماتے تھے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے میں پیدل اس کے گھر نہ جاؤں۔ اب 11 مرتبہ کلمہ پڑھ کر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان ہستیوں کو ہدیہ کریں،
اور ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ پروردگار عالم، وہ مصیبتیں جو پہلے آ چکی ہیں، وہ مصیبتیں جو موجود ہیں، وہ پریشانیاں جو آنے والی ہیں، وہ تیرے امر کی محتاج ہیں۔ تیرا امر طاقتور ہے، وہ چیزیں کمزور ہیں، اللہ ٹال دے، ختم کر دے، رحمت کر دے، عافیت کر دے، زندگی میں سکھ سکون چین راحت اور رحمت عطا فرما، عفو اور عافیت عطا فرما، زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں عطا فرما۔ اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، غیب کے خزانے سے ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی ساری مصیبتیں، سارے دکھ اور ساری تکلیفیں ختم فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، آمین 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 برحمتک۔